السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسی چل رہی کاسٹ اکاؤنٹنگ؟ یقیناً اچھی. اینیویز آج اس وقت تک میں لیکچر شروع ہی نہیں کروں گا جب تک کہ آپ انشیور نہ کر لیں کہ نوٹ بک آپ کے پاس موجود ہے. ویل بال پوائنٹ پین موجود ہے، فائن. کیلکولیٹر بہت ضروری ہے، فائن. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم آج وہی جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ، اس کی پریکٹس کریں گے. ایک اور کام کریں، پانی کا گلاس بھی ساتھ رکھ لیں. ہاں ضرورت پڑے گی، بالکل پڑے گی. تو اس سے پہلے تھوڑا سا ذرا آپ ذہن میں لے آئیے کہ ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ کیا تھی. آئیے ہم سلائڈ شو سے مدد لیتے ہیں. دیکھیے گا سلائڈ پر. کاسٹ ایلوکیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کاسٹ دیٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ ود اے اسپیسیفک کاسٹ سینٹر، اور جبکہ اپورشنمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کاسٹ دیٹ کین ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ ود اے اسپیسیفک کاسٹ سینٹر بٹ اٹ مسٹ بی شیئرڈ آؤٹ بٹوین ٹو اور مور کاسٹ سینٹرس. تو یہ کاسٹ ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے. اور آپ کو ایک اور چیز بھی یاد ہوگی کہ ہم نے بیسس بھی پڑھی تھی اپورشنمنٹ کی. موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ابھی ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر کوشچن کو سالو کرنے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا ہر وہ کاسٹ وچ از اباؤٹ بلڈنگ، اس کو ہم ایریا آکوپائڈ میں ڈیوائڈ کر دیتے تھے ڈفرینٹ کاسٹ سینٹرز پر. جو امپلائیز سے متعلق تھی اس کو نمبر آف امپلائیز پہ ہم ڈیوائڈ کر دیتے تھے. اسی طرح سے جو مشیننگ سے متعلق تھی اس میں مشین آرز، اور جو لیبر سے متعلق تھی اس کو لیبر کاسٹ یا لیبر آرز پہ ہم اپورشن کرتے تھے. یہ موٹی موٹی بیسز ہیں. اسی پر بیس کرتے ہوئے ہم ابھی کوشچن دیکھیں گے کہ اس کی ایپلیکیشن کیا ہے. اس کوشچن کو سالو کرنے سے پہلے آپ دیکھیے اسکرین پر ایک اور بات. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ بنیادی طور پر دو طرح کی ہے، ایک نان ریسیپروکل اور ایک ریسیپروکل. اور جو ریسیپروکل ہے اس میں فردر دو میتھڈز ہیں، ایک ریپیٹڈ ایلوکیشن میتھڈ یا اپورشن میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک الجبرک میتھڈ. ان دونوں ریسیپروکل اور نان ریسیپروکل اپورشنمنٹس کو آج ہم نے پریکٹس کرنا ہے کوسچنس کے ذریعے سے. تیار ہیں؟ اوکے. اچھا بھائی، نوٹ بک کا ساتھ رہے گا آپ کے ساتھ، اور پین ابھی سے اٹھا لیجئے. اور ایک اور اب سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس سے آپ نے کوشچن کو نوٹ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے اور سالو بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اس کو. آج سلائیڈ شو زیادہ چلے گا. اوکے، تو آپ سلائیڈ کو بھی یوز کرتے رہیں گے، اور ہاں مجھے تھوڑا سا مس کریں گے لیکن آواز آتی رہے گی. اوکے، آئیے جس سلائیڈ کی طرف. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک کوشچن. اس کوشچن میں آپ کو کچھ کاسٹ دی ہوئی ہیں، اور وہ کاسٹ یقیناً آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹ ہیں. سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے الیکٹریسٹی کی کاسٹ 54,000، نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. پھر بونس پہ 21,000، رینٹ 2,40,000. اب یہ رینٹ جو ہے obviously فیکٹری بلڈنگ کا رینٹ ہے. پھر پاور، یہ وہ پاور ہے جس سے مشینز چلتی ہیں. ایز سچ جو سب سے پہلے آپ نے الیکٹریسٹی دیکھی 54,000 کی، اور جو یہ پاور ہے 747,000 کی، دونوں ہیں الیکٹریسٹی ہی، لیکن الیکٹریسٹی جو مشین کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے دیٹ از نون ایز پاور، اور جو ادروائز بلب وغیرہ، فینس اور ایئر کنڈیشننگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے دیٹ از الیکٹریسٹی. یہ بنیادی فرق ہے پاور اور الیکٹریسٹی میں. تو جی پاور ہے 7,47,000 کی، اور جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں ان کی ڈیپریسیشن ہے 195,000 کی. یہ
ہمارے پاس ایک ایسٹیمیٹڈ انفارمیشن ہے انڈائریکٹ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے متعلق، مزید کچھ انفارمیشن انڈائریکٹ کاسٹ سے متعلق ہی، لیکن اب یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ ہم پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اور سروس ڈپارٹمنٹ سے متعلق پہچان سکتے ہیں. ان میں جناب دو تو آپ کی کاسٹ ہیں، میٹیریل اور لیبر ویجز. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو پروڈکشن ڈپارٹمنٹس تین نظر آ رہے ہیں، ایک مولڈنگ، ایک مشیننگ اور ایک فنیشنگ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، اور دو سروس ڈپارٹمنٹس نظر آ رہے ہیں، ایک کینٹین اور ایک مشین مینٹیننس. کینٹین کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ورکرز کے بینیفٹ کے لیے امپلائر اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ایکسپینس تو ہے. یہاں پر آپ کو کینٹین بھی ایک سروس ڈپارٹمنٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے. تو یوں آپ کے پاس ٹوٹل 5 کاسٹ سینٹرز نظر آ رہے ہیں، جن میں سے 3 پروڈکشن کاسٹ سینٹرز ہیں اور 2 سروس کاسٹ سینٹرز ہیں. آپ کو کاسٹ سینٹر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دیز آر ایریاز آف اے بزنس فار وچ کاسٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ. بالکل اس سلائیڈ کو آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ کاسٹ سینٹر اس نے جان نہیں چھوڑنی آپ کی. اینیویز دوبارہ سے آپ کوشچن کی سلائیڈ پر تشریف لائیں، کوشچن دیکھیں اور اس کو پھر ہم سالو کریں گے. آج آپ سے میں نے پہلے ہی کہا سلائیڈ شو زیادہ چلے گا، مجھے آپ کم دیکھیں گے. اوکے ویل، تو یہاں پر آپ کو ادر انفارمیشن میں 5 کاسٹ سینٹر سے متعلق جو کاسٹ نظر آ رہی ہیں اس میں میٹیریل اور ویجز جو آئیڈینٹیفائڈ کاسٹ ہیں. In other words, these are the allocated costs. اس کے بعد کچھ بیسز دی ہوئی ہیں جن میں کہ ہم نے اپورشنمنٹ کرنی ہوگی ان کو فیس کر کے. کاسٹ آف ایسٹس ہے جی، فگرز بول دیتا ہوں. میٹیریل آپ نے لکھ لیا 300,000 مولڈنگ کا، 130,000 مشیننگ کا اور فنیشنگ کا 45,000، اور سروس ڈپارٹمنٹ میں کینٹین کا 40,000 اور مشین مینٹیننس کا 75,000. ویجز کی کاسٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں 400,000، 750,000، 755,000 ریسپیکٹولی ان تینوں ڈپارٹمنٹس کی کاسٹ، اور سروس ڈپارٹمنٹ میں 95,000 اینڈ 100,000 دونوں سروس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ. اب جیسے میں کہہ رہا تھا کاسٹ آف ایسٹ کی طرف آئیں. یہ اپورشنمنٹ بیسس کے لیے ہمیں کچھ فگرز دی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 70,000 اور 75,000 سروس ڈپارٹمنٹ میں ریسپیکٹولی کینٹین اور مشین مینٹیننس کی کاسٹ آف ایسٹس ہیں، جبکہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسٹس جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی کاسٹ گیون ہے 125، 250 اینڈ 130,000 ریسپیکٹولی. آگے جی ہارس پاور جو آرز ہیں وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 700، 1400، 600 اور سروس ڈپارٹمنٹ کے لیے 88 اینڈ 200. پھر جی ایریا ان اسکوائر یارڈ جو بلڈنگ کی کاسٹس کو اپورشن کرنے کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہے 180، 180، 240. یہ ہو گیا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق، اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ 60 اینڈ 60، دونوں کو برابر برابر ایریا ملا ہوا. اور جی جو میٹر ریڈنگ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے 6,000، 6,000 اینڈ 7,000 مولڈنگ، مشیننگ اینڈ فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور 2,000 اینڈ 3,000 سروس ڈپارٹمنٹ یعنی کہ کینٹین اینڈ مشین مینٹیننس کے لیے. اور جناب آخر میں آپ کو ایک نمبر آف امپلائیز کی ریشو بھی مل رہی ہے. مولڈنگ، مشیننگ اور فنیشنگ کے لیے 240، 300 اینڈ 380 نمبر آف امپلائیز ہیں ریسپیکٹولی، اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کینٹین میں 6 امپلائیز ہیں اور مشین مینٹیننس میں 80 امپلائیز ہیں. اس میں آپ مزید دیکھیے کہ سروس ڈپارٹمنٹس کی کاسٹ بذات خود سروس ڈپارٹمنٹ کو اپورشن نہیں کی جا رہی، کوشچن میں لکھا ہوا ہے، اور جبکہ سروس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ جب پروڈکشن ڈپارٹمنٹ یعنی کہ پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کو اپورشن کی جا رہی ہے تو اس میں کینٹین کے لیے نمبر آف امپلائیز کو ریشو بنایا جائے گا
اور مشین مینٹیننس کے لیے آپ کو ایک ریشو دی ہوئی ہے 1:2:1، یعنی کہ جو آپ کے پاس مشین مینٹیننس کی ٹوٹل کاسٹ آئے گی وہ مولڈنگ، مشیننگ اینڈ فنیشنگ پروڈکشن کاسٹ سینٹرز میں ڈیوائڈ ہوگی 1:2:1 کے تناسب سے. تو جناب آپ نے سارا کوشچن تو نوٹ کر لیا. اب آپ تیار ہو جائیں اس کو سالو کرنے کے لیے. آپ نے جس پیج پر اس کو نوٹ کیا وہ پیج اپنے سامنے رکھ لیجئے اور سولوشن کے لیے ایک نیا پیج نکال لیجئے. اس میں ہم نے اس سارے کوشچن کو جب سالو کرنا ہے تو آپ خود ہی وہ کانفیڈنس لیول گین کر لیں گے کہ اچھا کاسٹ ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ کوشچن جو میں آپ کو سالو کروا رہا ہوں یہ نان ریسیپروکل اپورشنمنٹ کا کوشچن ہے. نان ریسیپروکل اور ریسیپروکل اپورشنمنٹس انفیکٹ یہ ہیں کہ جب ایک سروس ڈپارٹمنٹ صرف اور صرف پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرے سروس ڈپارٹمنٹ کو ہی اپورشن ہو رہا ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ پہلے والے کو اپورشن نہیں ہوگا بلکہ نیکسٹ سروس ڈپارٹمنٹ اینڈ پروڈکشن ڈپارٹمنٹس کو اپورشن ہو رہا ہوگا تو یہ نان ریسیپروکل ہے. میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک, سپوزلی اے اور بی دو پروڈکشن ڈپارٹمنٹس ہیں, یعنی کہ پروڈکشن کاسٹ سینٹرز ہیں. ایکس اینڈ وائی دو سروس ڈپارٹمنٹ یا سروس کاسٹ سینٹرز ہیں. ایکس کی انڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹ اگر وائی بی اینڈ اے ان تینوں کو اپورشن ہو رہی ہے تو ہم ایکس کو ختم کرنے کے بعد وائی کی اپورشنمنٹ شروع کریں گے. وائی کی ٹوٹل انڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹ اب اپورشن ہوگی اے اور بی کو. اب وائی کی کاسٹ کا کوئی بھی حصہ ایکس کو اپورشن نہیں ہوگا, تو یہ وائی بھی اب ختم ہو جائے گا اور اے اور بی میں ساری ایکس اور وائی کی کاسٹ اپورشن ہو چکے ہوں گے. یہ تھا نان ریسیپروکل. یہیں پر اب ریسیپروکل کو سمجھیں گے تو نان ریسیپروکل زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. ریسیپروکل یہ ہے کہ ایکس کی کاسٹ کو جب آپ نے وائی میں اپورشن کیا تو ایکس کو آپ نے ختم نہیں کیا بلکہ وائی کی کاسٹ کا کچھ حصہ ایکس کو بھی اپورشن ہوا اور اے بی پروڈکشن ڈپارٹمنٹس کو بھی اپورشن ہوا. تو یہ ہوگا ریسیپروکیٹ کر رہا ہے. لہذا ہم ابھی جو پریکٹس کریں گے وہ ہوگی نان ریسیپروکل کی, اور اس کے فوراً بعد آپ کو میں کوشچن انشاءاللہ سالو کرواؤں گا جس میں ریسیپروکل بیسس پر جو کاسٹ اپورشنمنٹ ہوتی ہے اس کی پریکٹس کریں گے. تو فی الحال آپ ابھی سلائڈ پر آئیے, اس میں میں آپ کو اس کے سولوشن کی طرف لے کر جاتا ہوں. پلیز آن دا سلائڈ. جی, تو اس وقت آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں اس کوشچن کے سولوشن کو. یہاں پر آپ کو 5 کالمز تو نظر آ رہے ہیں کاسٹ سینٹر سے متعلق, اور ایک کالم آپ کو ٹوٹل کاسٹ کا نظر آ رہا ہے, اور شروع میں ایک کالم آپ کو کاسٹ ہیڈز کا نظر آئے گا. آپ نے اس سولوشن کو سٹیپ میں دیکھنا ہے. جی, سارا سولوشن ایک ہی مرتبہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ ایلوکیٹڈ کاسٹ یا آئیڈینٹیفائڈ کاسٹ ان پروڈکشن اینڈ سروس کاسٹ سینٹرز میں کون سی ہیں. آپ نے کوشچن والا پیج اپنے سامنے رکھا ہوگا, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈائریکٹ مٹیریل اور انڈائریکٹ لیبر سروس ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی وہ تھی 40,000
کینٹین سے متعلق اینڈ 75,000 مشین مینٹیننس سے متعلق. اسی طرح سے لیبر ویجز 95,000 اینڈ 100,000. دیکھیے جی اس میں اب آپ کو یہ دونوں انفارمیشن بالترتیب نظر آ رہی ہیں اور ٹوٹل کے کالم میں ان کا ٹوٹل میٹیریل کا 115 اور لیبر کا 195,000 نظر آ رہا ہے. یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی میٹیریل اور لیبر ویجز کو کیوں نہیں لکھا. بھائی یہ لیبر ویجز جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں اور جو میٹیریل کاسٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے آپ کو اپنے کوشچن کے اندر، یہ ڈائریکٹ لیبر اور ڈائریکٹ میٹیریل کی کاسٹ ہیں، جبکہ سروس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی میٹیریل اور لیبر ویجز ہوں گی وہ تو ڈائریکٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ کوشچن میں آپ کو ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر ویجز نہیں کہا گیا تھا، بلکہ صرف میٹیریل کاسٹ اور لیبر ویجز کاسٹ کہا گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جو اس وقت اس سوال کے ریفرنس میں میٹیریل اور لیبر ویجز کی اماؤنٹس نظر آ رہی ہیں، یہ ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کی ویجز ہیں، جبکہ سروس ڈپارٹمنٹ میں جو میٹیریل اور لیبر ہے وہ انڈائریکٹ ہے. اور آپ کو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ فیکٹری اوور ہیڈ کی ورک شیٹ اس وقت بنا رہے ہیں، اور فیکٹری اوور ہیڈ میں کوئی بھی کاسٹ ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہوتی. سو جناب سروس ڈپارٹمنٹ میں کینٹین اور مشین مینٹیننس میں جو ایلوکیٹڈ کاسٹس تھیں ان کا ٹوٹل اب آپ دیکھیے 135,000 اینڈ 175,000 ریسپیکٹولی. اب ہم نے کرنی ہے اپورشنمنٹ. اپورشنمنٹ کے لیے آپ کے پاس الیکٹریسٹی، بونس پے، فیکٹری رینٹ، پاور اور ڈیپریسیشن، ان کی کاسٹس اب ٹوٹل کے کالم میں نظر آ رہی ہیں بالترتیب 54,000، 21,000، 2,40,000، 7,47,000 اینڈ 1,95,000. تو جناب اب ان کو ہم نے اپورشن کرنا ہے اور کون سی بیسس لینی ہے وہ کوشچن میں موجود ہے. لائک سب سے پہلی کاسٹ 54,000 الیکٹریسٹی کی. ہمارے پاس جو کوشچن میں ڈفرینٹ بیسز موجود ہیں، ان ڈفرینٹ بیسز میں کیا اس کو کاسٹ آف ایسٹ میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے؟ نہیں. کیا ہارس پاور میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے؟ نہیں. دیکھو بھائی ہارس پاور آرس جو ہیں وہ آپ کے پاور سے متعلق ہیں. جہاں پر پروڈکشن کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلانٹ وغیرہ چل رہا. کیا ایریا اسکوائر یارڈ میں اس کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے؟ نہیں. بھائی بجلی کا بل ہے، اس کو جو بجلی کے میٹر کی ریڈنگ ہے اس میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے، اور وہ ریڈنگ کی ریشو آپ کو دی ہوئی ہے. کیلکولیٹر اٹھائیے، بڑا آسان ہے. آپ نے جو ریشو اس وقت استعمال کرنی ہے اس کی اپورشنمنٹ کے لیے، اس ٹوٹل کاسٹ کو آپ نے پروڈکشن اینڈ سروس ڈپارٹمنٹس 5 ڈپارٹمنٹس میں یا 5 کاسٹ سینٹرز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. لے جی آپ کا کیلکولیٹر اب آپ کو بتائے گا. آپ یوز کریں کیلکولیٹر کو. 54,000 لکھیے سب سے پہلے، اس کو ڈیوائڈ کیجئے آپ ان 5 کے ٹوٹل سے جو بنتا ہے 24,000. آپ ایک مرتبہ کیلکولیٹر کو یوز کیجئے. جو سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت میٹر ریڈنگ کے یونٹس 2000 پلس 3000 پلس 6000 پلس 6000 اور پلس 7000، ان 5 کو ٹوٹل کیا تو بن گیا 24,000. تو ریشو کیا بنی؟ 2:3:6:6:6:7، یعنی کہ 2/24، 3/24، 6/24، 6/24 اینڈ 7/24. اس میں 2/24 اینڈ 3/24 یہ ہیں سروس ڈپارٹمنٹ کینٹین اور مشین مینٹیننس کی. اور جو پروڈکشن کاسٹ سینٹرز ہیں مولڈنگ، مشیننگ اینڈ فنیشنگ، اس کے 6/24، 6/24 اینڈ 7/24. لے جی اب اس ریشو میں سب سے پہلے دیکھیے کہ 54,000 ڈیوائڈیڈ بائی 24 ملٹیپلائڈ بائی 6. آپ کے پاس آپ کے کیلکولیٹر نے بتایا 13,500. بالکل درست. اب اسے آنسر میں بھی دیکھ لیجئے. آپ کو آنسر کی سلائڈ بتا رہی ہے کہ الیکٹریسٹی جو مولڈنگ ڈپارٹمنٹ کو آپ نے
اپورشن کی ہے دیٹ از 13,500. مشیننگ میں بھی 6,000 میٹر ریڈنگ کے یونٹس تھے, لہٰذا اسی 54,000 کو کیلکولیٹر پر لکھیے, بالکل لکھیے فوراً. 54,000 ملٹیپلائڈ بائی 6 ڈیوائڈیڈ بائی 24, وہی 13,500. سیم ریشو تھی ان دونوں ڈپارٹمنٹس کی. اب فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں 7/24 اسی 54,000 پر اپلائی ہوگا. تو 54,000 ملٹیپلائڈ بائی 7 ڈیوائڈیڈ بائی 24 ول گیو یو 15,750. اور اب سروس ڈپارٹمنٹ, کینٹین اینڈ مشین مینٹیننس میں آپ آئیے, ریشو ہے 2/24 اینڈ 3/24. پلیز خود سے کیجئے اور پھر آپ کو سولوشن میں بھی بتایا جائے گا. بالکل ٹھیک, 54,000 کو 2/24 کیا 4,500 اور 54,000 کو ہی 3/24 کیا 6,750. گریٹ. لیں جی, اب نیکسٹ آپ کے پاس بونس پے کی ڈویژن کا مرحلہ آ رہا. آپ نے بونس پے کو اپورشن کرنا ہے امنگ پروڈکشن اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ. 21,000 کی بونس پے کو جب آپ نے ڈیوائڈ کرنا تو سب سے پہلا مرحلہ آئے گا کہ بیسس آف ڈویژن کیا ہونا چاہیے. تو دیکھ لیجئے آپ کے پاس جو کوشچن میں, آپ کوشچن کی سلائڈ پر اب اس وقت دیکھ رہے ہیں, کوشچن میں آپ کو جو بیسز ڈفرینٹ دی ہوئی تھیں ان میں سے اپروپریٹ بیس جو ہے وہ ویجز ہیں, جو لیبر ویجز ہیں, کیونکہ لیبر ویجز ہی پر بیس کرتی ہے آپ کی بونس پے. لہذا آپ بونس پے آف 21,000 کو اس ریشو میں ڈیوائڈ کریں گے جو کہ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہے. 400,000 مولڈنگ کی, 750,000 مشیننگ, 755,000 فنیشنگ, 95,000 کینٹین اور 100,000 مشین مینٹیننس ڈپارٹمنٹ. لیں جی, ان سب کا ٹوٹل بنتا ہے 21,100,000 اور اس کو اگر آپ مختصر کریں ریشو میں تو بنتی ہے ریشو 400 ریشو 750 ریشو 755 ریشو 95 ریشو 100. تو جی ہم نے جو بونس پے 21,000 کی اپورشن کرنی ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ مولڈنگ میں, وہ کچھ یوں ہوگی 21,000 ڈیوائڈیڈ بائی 2100 ملٹیپلائڈ بائی 400. لکھو کیلکولیٹر پر 21,000 ملٹیپلائی کرو 400 سے اور ڈیوائڈ کرو 2100 سے, تو کیا آیا؟ بالکل 4,000. اسی طرح سے آپ مشیننگ, فنیشنگ, کینٹین اور مشین مینٹیننس میں اس کو اپورشن کر رہے ہیں. تو ریسپیکٹولی 7,500 مشیننگ کا, 7,550 فنیشنگ کا, 950 کینٹین کا اور 1,000 مشین مینٹیننس کا آپ کے پاس آ جائے گا. نیکسٹ کاسٹ کو اٹھائیے 240,000 کی. اب اس کے لیے سب سے پہلے کوشچن والی سلائڈ پر آپ آئیں گے دوبارہ سے اور ڈھونڈیں گے کہ بیس کون سی ہوگی فیکٹری بلڈنگ کے رینٹ کو اپورشن کرنے کے لیے. تو آپ کو ایک ہی اس میں دکھائی دے رہی ہے بلڈنگ سے متعلق, اینڈ دیٹ از ایریا ان اسکوائر یارڈ, اور وہ ریشو بنتی ہے جناب 180 180 240 60 اینڈ 60, اور ان پانچوں کا ٹوٹل بنتا ہے 720. ان میں سے کسی ایک کو, لائک مولڈنگ کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس فیکٹری بلڈنگ رینٹ ہے ٹوٹل 240,000. لکھیے کیلکولیٹر پر 240,000 ملٹیپلائی کیجئے 180 کے ساتھ اور ڈیوائڈ کیجئے اس کے ٹوٹل 720 کے ساتھ. کیا اماؤنٹ آئی؟ 60,000. دیکھیے اب آنسر میں آپ کو سولوشن کی سلائڈ بتا رہی ہے 60,000 اس کا رینٹ بنتا ہے مولڈنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے. یہی فارمولا ریپیٹ ہوگا مشیننگ, فنیشنگ, کینٹین اینڈ مشین مینٹیننس کے لیے. نیکسٹ آتا ہے جی پاور. پاور کی ٹوٹل کاسٹ ہے 747,000. 747 لکھو کیلکولیٹر پر. اوکے, اب اس 747,000 کے لیے ہم نے ہارس پاور آرز کو بیس کیا, وہ ہیں جی 700
1400, 600, 88 اینڈ 200. یہ آپ کو سلائڈ پر بھی نظر آ رہا ہو, یہ آپ نے کوشچن نوٹ کرتے وقت لکھے بھی تھے. ٹوٹل بنتے ہیں 2988. ویل اس میں اگین مولڈنگ پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 747,000 کی جو پاور کی کاسٹ ہے ٹوٹل, اس کو ڈیوائڈ کریں آپ 2988 سے, بالکل, اور ملٹیپلائی کریں 700 سے, تو آپ کے پاس آ گیا 175,000 روپیز مولڈنگ کے لیے. اسی طرح سے آپ ایک اور کیلکولیشن کر لیجئے مشیننگ کی. آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ جو 747,000 ہے, اس کو ڈیوائڈ کیجئے 2988 سے, ملٹیپلائی کیجئے 1400 سے, تو آپ کے پاس آ جاتی ہے 350 کی مشیننگ کی کاسٹ. اور یوں آپ نے فنیشنگ, کینٹین اور مشین مینٹیننس کو بھی اپورشن کر لینا. سامنے سولوشن میں اپورشن فگرز نظر آ رہی ہیں. اب آ جاتی ہے ڈیپریسیشن کی ٹوٹل کاسٹ, دیٹ از 195,000, اور اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسز ہیں کاسٹ آف ایسٹ. کاسٹ آف ایسٹ کا ٹوٹل بنتا ہے 650, اور انڈیویجولی 125, 250, 130, 70 اور 75. سو اس ریشو میں جب ہم ڈیپریسیشن کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے مولڈنگ کے لیے 37,500, مشیننگ کے لیے 75,000, فنیشنگ کے لیے 39,000, کینٹین کے لیے 21,000 اور مشین مینٹیننس کے لیے 22,500. تو میتھڈ وہی ہے جو کہ آپ نے الیکٹریسٹی کے لیے, بونس کے لیے, فیکٹری رینٹ کے لیے, پاور کے لیے کیا, وہی آپ نے ڈیپریسیشن کے لیے بھی فارمولا استعمال کیا کہ جو بھی بیس بنتی ہے اس کے ٹوٹل سے اس کاسٹ کو ڈیوائڈ کر کے جو کاسٹ سینٹر سے ریلیونٹ اس کی ریشو ہوتی ہے وہ اپلائی کر دی جاتی ہے. سو جناب اب آپ ان سب کے کیجئے ٹوٹل. مینلی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نان ریسیپروکل اپورشنمنٹ کا کوشچن سالو کر رہے ہیں, اور اس میں ایک سروس ڈپارٹمنٹ جب کاسٹ کو اپورشن کر چکا ہوتا ہے تو دوبارہ اس سروس ڈپارٹمنٹ میں کاسٹ اپورشن نہیں کی جاتی. تو سب سے پہلے آپ لیجئے جی کینٹین کا ڈپارٹمنٹ. اس سوال میں بھی اس نے کہا تھا کہ کینٹین کا ڈپارٹمنٹ پہلے اپورشن ہوگا اور اس کو اپورشن کریں گے ہم نمبر آف امپلائیز کی ریشو میں. تو جناب جب آپ نے کینٹین کو نمبر آف امپلائیز کی ریشو میں اپورشن کرنا ہے تو جو کینٹین کے اپنے نمبر آف امپلائیز ہیں 6, ان کو ڈراپ کر دینا, اور باقی کے جو اب آپ کے پاس نمبر آف امپلائیز آئیں گے اس کی ریشو میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. آپ دیکھیے جی آپ کے پاس جو باقی کے نمبر آف امپلائیز کی ریشو بن رہی ہے وہ مولڈنگ کے 240, مشیننگ کے 300, فنیشنگ کے 380 اور مینٹیننس کے 80 نمبر آف امپلائیز بنتے ہیں. ان کا ٹوٹل کیا تو آپ کے پاس آ گیا 1000. اب اس کی ریشو میں جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں سروس کاسٹ سینٹر کینٹین کی ٹوٹل کاسٹ کو جو کہ بنتی ہے 2,03,450, تو جناب آپ دیکھتے ہیں کیلکولیٹر پر ساتھ ساتھ کیجئے گا 203,450 کیلکولیٹر پر لکھیے, اس کو ڈیوائڈ کیجئے 1000 نمبر پر اور ملٹیپلائی کیجئے 240 پر, تو آپ کے پاس آ گیا 48828. ایسا ہی ہے نا. تو اس 48828 کو آپ مولڈنگ ڈپارٹمنٹ کے نیچے لکھ دیں گے کیونکہ ہم اس وقت اپورشن کر رہے ہیں سروس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. اس میں سب سے پہلے ہم اپورشن کر رہے ہیں کینٹین کو. تو کینٹین کی کاسٹ 2,03,450 اپورشن ہو رہی ہے مولڈنگ کی طرف 48,828, 61,035 مشیننگ میں, 77,311 فنیشنگ میں, اور مشین مینٹیننس کی طرف 16,276. تو کینٹین کی کاسٹ 3 پروڈکشن اور 1 کاسٹ سینٹر میں اپورشن ہوگی. اب نیکسٹ باری آتی ہے مشین مینٹیننس کی ٹوٹل کاسٹ کو اپورشن کرنے کی. اس کے لیے کوشچن میں ہم نے دیکھا تھا کہ 1:2:1 ہم یوز کریں گے پروڈکشن کاسٹ سینٹر میں
مشین مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو اپورشن کرنے کے لیے. تو جناب کیلکولیٹر آپ کا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پوچھو کہ مولڈنگ کی کیا فگر بنتی ہے مشین مینٹیننس کے لیے. بھائی آسان ہے یہ تو، 1:2:1 یعنی کہ 1/4 مولڈنگ کے لیے، 2/4 مشیننگ کے لیے، اور فنیشنگ کے لیے 1/4. چلو شاباش، ہری اپ دیکھو کیا بنتی ہے فگر. مشین مینٹیننس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہمارے پاس آئی 2,91,526. اس پر اب دیکھیے 1/4، یس دیٹ از 72,881.5. اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 72,882 مولڈنگ میں لکھ لیں اور 72,881 فنیشنگ میں لکھ لیجیے. اور مشیننگ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیے کیا فگر بنتی ہے، 2/4 کر کے، بالکل 2/4 کرنا ہے. دیکھ لیجیے کیلکولیٹر پر لکھیے 2,91,526 یعنی کہ 2,91,526 ڈیوائڈیڈ بائی 4 ملٹیپلائڈ بائی 2. یس آپ کے پاس آ گیا 145,763. لیں جی یہ اب آپ کے پاس سروس ڈپارٹمنٹس کی کاسٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹس کو اپورشن ہو گئی. اور ساتھ ہی ٹوٹل دیکھ لیجئے جو کہ بنتا ہے مولڈنگ کا 4,11,710، مشیننگ کا 7,12,798 اور فنیشنگ کا 4,42,792. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ کس طرح نان ریسیپروکل اپورشنمنٹ کرتے ہوئے ہم سروس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو پروڈکشن کاسٹ سینٹرز میں اپورشن کرتے ہیں. اس میں جو سروس ڈپارٹمنٹ ایک مرتبہ اپورشن ہو گیا، اس سروس ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ سے کسی دوسرے سروس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ اپورشن نہیں ہوگی. جیسا کہ کینٹین میں آپ نے دیکھا کہ جب کینٹین کی ساری کاسٹ ہم نے اپورشن کر دی، کچھ مشین مینٹیننس کو گئی، کچھ مولڈنگ، مشیننگ اینڈ فنیشنگ کو گئی. اب اس کے بعد جب مشین مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو اپورشن کرنے کی باری آئی تو اس میں سے 1 روپیہ بھی ہم نے کینٹین میں نہیں ڈالا، بلکہ ساری کی ساری مشین مینٹیننس کی کاسٹ کو ہم نے پروڈکشن کاسٹ سینٹرز میں ڈیوائڈ کیا، اور الٹیمیٹلی ہمیں پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کی ٹوٹل کاسٹ معلوم ہو گئی، ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ معلوم ہو گئی. تو یہ تھی جی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ورک شیٹ. یہ انفیکٹ ہم بناتے ہیں ٹوٹل کاسٹ، ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے، اور اس پر بیس کر کے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ. وہ نیکسٹ ابھی آئے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو آج پریکٹس کروانا ہے ریسیپروکل اپورشنمنٹ کی بھی. تو فوری طور پر ریسیپروکل اپورشنمنٹ کے لیے آپ کوشچن نوٹ کیجئے. آئیے سلائڈ پر. تھکنا نہیں آج، پہلے میں نے آپ سے پرومس لے لیا تھا، آج تھکنا نہیں ہے. پانی شانی پی لیجئے اور ریفریش ہو جائیں، اور نیکسٹ کوشچن کے لیے سلائڈ پر تشریف لائیں پلیز. اس کوشچن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 پروڈکشن کے کاسٹ سینٹرز ہیں اور 2 ہی سروس کے کاسٹ سینٹرز ہیں. اس کوشچن کو آسان بنایا، اس میں زیادہ اپورشنمنٹس کا پورشن نہیں ڈالا، ساری ایلوکیٹڈ انڈائریکٹ کاسٹس جو کہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی تھیں کاسٹ سینٹرز پر وہ ہم نے لکھ دی، جس میں اب دیکھ رہے ہیں مشیننگ ڈپارٹمنٹ کے لیے 100,000، فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے 70,000، مینٹیننس ڈپارٹمنٹ جو ایک سروس کاسٹ سینٹر ہے اس کے لیے 40,000، اور ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ یہ بھی ایک سروس کاسٹ سینٹر ہے اس کے لیے 30,000 کاسٹ ہے. اور کوشچن ہی کا حصہ ہے
کہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو جب آپ نے اپورشن کرنا ہے تو مشیننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف 60%، فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف 15% اور ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف 25% اس کی کاسٹ اپورشن ہوگی. اور جب کہ ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کو جب اپورشن کرنا ہے تو 70%، 25% اینڈ 5% کی ریشو سے. اب دیکھیں کہ وہ 5% کس کو جا رہا ہے؟ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو. تو پھڈا پڑ گیا نا. ادھر جناب مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کو 25% دے رہا ہے اپنی کاسٹ کا، اور ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو 5% دے رہا ہے اپنی کاسٹ کا. اسے کہتے ہیں ریسیپروکل اپورشنمنٹ. ہم ساتھ ہی اس کے سولوشن کی طرف بھی آ جاتے ہیں. آپ اس کے سولوشن کی سلائیڈ اب دیکھیں گے. اس میں آپ کو 4 مین کالمز نظر آ رہے ہیں جو کاسٹ سینٹرز سے متعلق ہیں. مشیننگ، فنیشنگ یہ دونوں پروڈکشن کاسٹ سینٹرز، مینٹیننس اینڈ ایئر کنڈیشننگ سروس کاسٹ سینٹرز. ایلوکیٹڈ انڈائریکٹ کاسٹ جس کا ٹوٹل بنتا ہے 2,40,000، وہ آپ کوشچن سے اس فگر کو ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی کر رہی ہے. مشیننگ کی 100,000، فنیشنگ کی 70,000، مینٹیننس کی 40,000 اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی 30,000. لیں جی اب بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز شروع ہونے لگی ہے. کیلکولیٹر پکڑ لو شاباش جلدی سے. سب سے پہلے ذرا مینٹیننس ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کا سروس کاسٹ سینٹر اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. کیلکولیٹر جلدی جلدی چلانا، ٹائم کم ہے اور کام زیادہ اس وقت آپ کے سامنے. مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کا 60% بنتا ہے 24,000، مشیننگ کو چلا گیا. 15% بنتا ہے جی فنیشنگ کے لیے 6,000 روپیز، وہ فنیشنگ میں چلا گیا. اور 25% بنتا ہے ایئر کنڈیشننگ کو. یاد رکھیے کوشچن کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ 60، 15 اور 25 کی ریشو میں مشیننگ، فنیشنگ اور ایئر کنڈیشننگ کو اپورشن ہوگا، جبکہ ایئر کنڈیشننگ کا 70، 25 اور 5 کی ریشو میں ہوگا، جس میں کہ 5% ہے اگین مینٹیننس کا. تو اب دیکھ لیجئے ایئر کنڈیشننگ میں 30 اس کا اپنا ایلوکیٹڈ تھا، 10 اپورشن آ گیا، ٹوٹل ہو گیا 40. اب اس 40 کو آپ اپورشن کر رہے ہیں مشیننگ، فنیشنگ اور مینٹیننس میں. وہی والی ریشو پکڑیں ذرا، 70، 25 اور 5 کی. 70% اس کا بنتا ہے جی 28,000، 25% بنتا ہے 10,000 اور 5% بنتا ہے اس کا 2,000. لو جناب اب مینٹیننس میں دوبارہ آ گئی کاسٹ، نظر آ رہی ہے نا. اب دوبارہ سے اب مینٹیننس کو ڈیوائڈ کرو. اب دیکھو ریسیپروکیٹ کر رہا ہے. مینٹیننس اپنی کاسٹ کا کچھ حصہ ایئر کنڈیشننگ کو پھینک رہا ہے، ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ اپنی کاسٹ کا کچھ حصہ دوبارہ مینٹیننس کو پھینک رہا ہے. تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا لیبوریس بھی. اب کیا کرنا ہے جناب؟ ایئر کنڈیشننگ ڈپارٹمنٹ کو نیل کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے جناب؟ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو نیل کرنا ہے. لو جی مینٹیننس میں اس وقت آپ کے پاس ہے 2,000 کی کاسٹ. مینٹیننس کی وہی ریشو جو دی ہوئی تھی، 60 مشیننگ کے لیے، 15 فنیشنگ کے لیے اور 25 ایئر کنڈیشننگ کے لیے. لو بھائی دوبارہ اس کا 25 ایئر کنڈیشننگ میں چلا گیا. ہاں ذہنوں میں آ رہا کہ سر کب تک چلائیں؟ کوئی بات نہیں یار، چلاتے جاؤ. اسی لیے تو اس میتھڈ کا نام ہے ریپیٹڈ اپورشنمنٹ میتھڈ. اسے بار بار اپورشن کرنا پڑتا ہے. اب دیکھو ریپیٹیشن اس کی. اب دوبارہ ایئر کنڈیشننگ میں جو 500 گیا اس میں جو ریشو 70%، 25% اور 5% کیا ہے اس ریشو پر بیس کر کے ڈیوائڈ کریں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مینٹیننس میں دوبارہ 25 آ گئے. چلو اب لاسٹ اس کا سٹیپ. اب 25 کو دوبارہ زیرو کر لو. 25 کو زیرو کرنے کے لیے وہ 60%، 15% اور 25% کی ریشو میں جب ڈیوائڈ کیا تو جناب ایئر کنڈیشننگ میں آپ کو پھر 6 روپے 50 پیسے نظر آ گئے. ہاں یار میں نے کہا تو تھا لاسٹ، لیکن چلو ایک اور سٹیپ کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، تھوڑی سی یار جب اممیٹیریل رہ گئی تب ہم چھوڑ دیں گے. اب دیکھ لینا بے شک اب اممیٹیریل رہ جائے گی. ہاں یہ لاسٹ ہی ہے، بالکل لاسٹ ہے. 6 روپیز 50 پیسہ. اس کو آپ جب آپ ڈیوائڈ کریں گے 70، 25 اور 5% میں تو جناب مشیننگ اور فنیشنگ میں تو آگے جو اماؤنٹ آنی ہے 5 اور 1.50. اب مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں صرف 50 پیسے کی الوکیشن آ رہی ہے. چلو یار اس کو اگنور کر دیتے ہیں.
تو یہ تھا ریپیٹیڈ اپورشنمنٹ میتھڈ. اب اس میں آپ جب 50 پیسہ کی اپورشنمنٹ فردر نہیں کریں گے تو باقی پروڈکشن کاسٹ سینٹرز مشیننگ اینڈ فنیشنگ ان کا ٹوٹل کر لیتے ہیں. تو جی سروس کاسٹ سینٹر مینٹیننس اور ایئر کنڈیشننگ ریپیٹڈلی جب اپورشن ہوتے رہے تو بالآخر اتنی اممیٹیریل یعنی کہ 50 پیسے کی فگر آپ کے پاس آ گئی جس کو آپ نے فردر اپورشن نہیں کیا. اور یوں ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا پروڈکشن کا 1,53,570 اور فنیشنگ کا 86,430. تو یہ جناب ہمارے پاس ایک اپورشنڈ کاسٹ آ گئی پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کی. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تھا ریپیٹڈ اپورشنمنٹ میتھڈ ریسیپروکل اپورشنمنٹ کی صورت میں. ہم نے آج ایلوکیشن اینڈ اپورشنمنٹ ہی کی پریکٹس کی ہے اور ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا لیبوریس ورک تھا ریپیٹڈ میتھڈ میں. ہم اسی ریپیٹڈ اپورشنمنٹ کی بجائے اس ریسیپروکل اپورشنمنٹ کے لیے ایک میتھڈ یوز کرتے ہیں الجبرک میتھڈ. اس میں تھوڑا سا آپ کو الجبرا پر مغز ماری کرنا پڑے گی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ ذہن بنا کر آئیے گا کہ ہم نے الجبرک میتھڈ پر کچھ بات چیت کرنی ہے. اس میں بھی آپ تھوڑا سا مجھے مس کریں گے جیسا کہ آج آپ نے مس کیا. آواز تو سنی لیکن میں کم دکھائی دیا. یہ سب کچھ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے تاکہ ایک مرتبہ آپ میری موجودگی میں کوشچن کو سالو کرنا سیکھ لیں تو نیکسٹ انشاءاللہ تعالی باقی کے کوشچنز جو ہوں گے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. ہمارا نیکسٹ لیکچر بھی انشاءاللہ تعالی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے متعلق ہی ہوگا اور اس میں الجبرک میتھڈ ایک تو ہم دیکھیں گے اور دوسری ایک اور بہت انٹرسٹنگ کیلکولیشن ہم سیکھیں گے کہ اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی بیس پر اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے اور پھر اس کا جو ویریئنس ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے ساتھ آتا ہے اور پھر اس کا ایک انالیسس بجٹ ویریئنس اینڈ والیوم ویریئنس کی صورت میں اور کچھ اکاؤنٹنگ انٹریز. تو یہ ہمارا کچھ کام باقی ہے جو کہ ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کے چیپٹر سے متعلق کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.